اللہ نے تو ان سے محبت کی، ان کے چاہنے والوں نے، عاشقوں نے ان سے محبت کی، ان کے غیروں نے بھی ان سے محبت کی. جس پر ان کے کرم کا سایہ پڑ گیا، جس کسی پر ان کے کرم کا اگر سایہ بھی پڑ گیا، مخالف بھی تھا، موافق ہو گیا، عاشق بن کر آ گیا. اور ایسا عاشق ہوا، کہتا ہے آج سے پہلے تک کسی سے میں آپ سے زیادہ نفرت کرتا نہیں تھا، آج کے دن کے بعد میں آپ سے زیادہ کسی سے محبت کرتا نہیں. مگر کچھ عزیزوں ایسے ملے تاریخ میں، کچھ ایسے سنگ دل ملے، ایسے شقی ملے، ایسے کافر ملے کہ جن کو اس موقع پر بھی رحم نہیں آیا کہ حسین ابن علی اپنے 6 مہینے کے لال کو، پیاسے لال کو لے کر رحم نہیں آیا. اور جانتے ہیں کس انداز سے بچے کی پیاس پانی پلا کے نہیں بجھائی گئی، تیر کھلا کے بجھائی گئی. تو چلو تم نے نہیں کیا علی اصغر پہ رحم. تو یہ بچی تھی 4 سال کی چھوٹی سی، جو جلے خیموں سے دوڑتی ہوئی مقتل آ رہی تھی، بابا بابا کہتی ہوئی. حمید ابن مسلم راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے بچی کے کرتے کے دامن کو آگ لگی دیکھی، میرا خیال آیا کہ میں جا کے بچی کے کرتے کے دامن کی آگ کو بجھا دوں. لیکن ایک لعین تھا جس کا نام تھا خولی. اب دل تھام کر سونا، اور جتنے سید یہاں پر بیٹھے ہیں وہ مجھے معاف کریں گے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہ مصیبت کے جملے پڑھ رہا ہوں، اگر روایتوں میں نہ ہوتے تو میں نہ پڑھتا. خولی نے کہا میں نے شام غریبہ تاخیر کی اور کوئی سامان لوٹ کا میرے ہاتھوں میں نہیں لگا تھا. اتنے میں نے دیکھا کہ 4 سال کی ایک یتیمہ بچی ہے جو روتی ہوئی آ رہی ہے، اور اس کے کانوں میں گوشوارے ہیں، بندے ہیں کہ جو ابھی سلامت ہیں. میں آگے بڑھا اور میں نے بچی سے کہا ہے بچی یہ بندے اتار کر میرے حوالے کر دے. بچی کے ننھے ننھے ہاتھ، چھوٹے چھوٹے بندے تھے. بچی کو اپنے کانوں کے گوشوارے اتارنے میں تاخیر ہو رہی تھی. مجھے ایسا تھا کہ جلدی سے میں یہ سامان لوٹ لوں کہ کہیں یہ بھی میرے ہاتھوں سے نہ نکل جائے. ایک مرتبہ میں نے جلدی میں آگے بڑھ کر بچی کے کانوں کے گوشواروں پہ ہاتھ ڈالا، وہ بچی کے گوشواروں کو کھینچا، کانوں کی لو کٹ گئی، کانوں سے خون جاری ہوا. بچی نے فرات کی جانب رخ کر کے کہا چچا عباس اپنی سکینہ کی خبر لو. یہ ہاتھ ٹوٹ کیوں نہ گیا؟ اے صاحب الامر، اے نرجس کے لال، اے حسن عسکری کے دل کے ٹکڑے، ارے کیا کیا ظلم کربلا میں ہو گئے اور یہ دنیا سلامت رہی. ارے کیا کیا ظلم کربلا کے میدان میں ہو گئے اور زینب زندہ رہی. کیا کیا ظلم کربلا کے، کوفہ کے، شام کے بازاروں درباروں میں ہوتے رہے، اور سید سجاد زندہ سلامت مدینہ. یہ بچی زندان میں بہت رویا کرتی تھی، اور دربار میں لایا گیا اس عالم میں کہ ایک رسن تھی اور اس ایک رسی میں 12 گلے بندھے ہوئے تھے. مگر عزیزوں ساری بیویاں طویل القامت ہیں. ایک چھوٹی بچی ہے کہ جس کا قد چھوٹا. ہر بچی کے رسن بازو میں بندھی ہے، اس بچی کے رسن گلے میں باندھی گئی. اس بچی کے رسن گلے میں باندھی گئی ہے. اور ایک مرتبہ ملعون نے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے کہ جس کے گلے میں رسن بندھی ہے؟ کہا یہ حسین کی سکینہ ہے. دربار میں اس وقت ایک مسخرہ موجود تھا ہنسانے والا، جسے یزید ملعون نے بلایا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ دیکھو میرے گھر میں، میرے دربار میں آج بڑے گھرانے کے قیدی آئے ہیں، تو نے یہ کام کرنا ہے کہ میرے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنسانا ہے. نہیں معلوم عزیزو یہ خبر سن کے فضا کو موت نہ آ گئی ہو، مگر عزیزو ایک مرتبہ مسخرہ کہتا ہے کہ میں سب کو ہنساؤں گا، جو میرا کام ہے وہ کروں گا، مگر ایک قیمت پر، اور وہ قیمت یہ ہے کہ یہ 4 سالہ بچی میری کنی
ایک مرتبہ 4 سالہ یتیمہ قیدن بچی اپنی پھوپھی کو دیکھ کر کہتی ہے اے پھوپھی اماں میں یتیم ہوئی، پھوپھی اماں میں پیاسی رہی، پھوپھی اماں میرے کانوں کے گوشوارے چھینے گئے، پھوپھی اماں میرے کرتے کے دامن کو آگ لگائی گئی، مجھے پشت ناکہ پہ رسیوں سے باندھا گیا، مگر اب کیا یہ موقع بھی آئے گا کہ مجھے کنیزی میں دیا جائے؟ ایک مرتبہ سید سجاد کو جلال آیا، کہنے لگے اے مسخرے کیا تو محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے؟ کہا اے قیدی میں محمد مصطفیٰ کا امتی بھی ہوں، ان کا کلمہ پڑھنے والا بھی ہوں، مگر تیرا ان سے کیا تعلق ہے؟ مولا نے فرمایا یہ اسی کی نواسیاں ہیں، یہ انہی کی پوتیاں ہیں، یہ علی کی زالی زادیاں ہیں۔ ایک مرتبہ یزید کی جانب دیکھ کے پوچھا کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ کیا یہ قیدی سچ کہہ رہا ہے؟ ایک مرتبہ یزید نے سر کو جھکایا، یہاں سے مسخرہ، دربار سے باہر گیا، پہلو سے خنجر کو نکالا، اپنے ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو کاٹا، کٹا ہوا ہاتھ دوسرے ہاتھ میں لے کے شہزادی زینب کبریٰ کے سامنے آیا، سر کو جھکایا اور روتا جاتا ہے، کہتا جاتا ہے بی بی معاف کیجئے گا، یہ انگلی اس ہاتھ میں تھی جس سے میں نے بچی کی طرف اشارہ کیا۔ عزیزو رو لینا اس لیے کہ آج پرسہ لینے کے لیے صرف فاطمہ زہرا نہیں بلکہ سکینہ کا چچا ابو الفضل العباس بھی آنے والا۔ ارے چچا بھتیجی کی پھر کربلا میں ملاقات نہ ہوئی، چچا خیموں سے فرات گیا، سکینہ قید خانے میں سوئی، ارے روتے روتے اپنے بابا کے کٹے سر پہ لب رکھ کی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے بابا من الذی ایتمنی فی صغر سنی، اے بابا کم سنی میں مجھے کس نے یتیم کر دیا، بابا تیرا گلا کس نے کاٹ لیا، بابا تیری پیشانی پہ تیر کس نے مار دیا، بابا تیرے گال زخمی کیوں ہے، بابا تیری داڑھی پر خون کیوں ہے۔ ایک مرتبہ روتے روتے بچی نے مصائب کا بیان بدلا، کہتی ہے بابا دیکھو یہ آپ کے صرف گال زخمی نہیں ہیں، ارے سکینہ کے گالوں پہ تماچوں کے نشان دیکھو بابا، بابا سکینہ کے کانوں کی کٹی لو بابا، بابا شمر نے بہت مارا ہے، پشت پہ تازیانے مارتا تھا، رسیوں سے باندھ دیتا تھا۔ یہ کہتی کہتی بچی روتے روتے اپنے بابا کے منہ پہ اپنے لب رکھتی ہے، وہ بچی کے جو کربلا سے لے کے شام تک بس روتی رہی ہے۔ ایک مرتبہ خاموش ہوئی، جب خاموش ہوئی تو آگے سید سجاد نے بڑھ کے شانہ ہلایا، سید سجاد ایک جانب سے زینب کبریٰ نے شانہ ہلایا، کچھ نہ کہا، بس اتنا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ارے جسے وطن جانے کا بڑا ارمان اب قیامت تک زندہ کے اندھیروں میں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد